یہ جو گراف ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ایک بنیاد کا کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ گراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کاغذ، ہاں جی، گراف پیپر جس پہ چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں، تو ان خانوں کو بنیاد بنا کر اس پہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کے گراف بنائے جا سکتے ہیں کہ بھئی کسی لکیر کو دکھانا ہو تو اس کے درجہ بندی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی جو گراف کی لکیریں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کو بطور اساس، یعنی اس میں دیکھیں تو دو طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، ایک اوپر سے نیچے کو اور ایک دائیں سے بائیں کو، ایک ورٹیکل اور ایک ہاریزونٹل. تو اسی طرح یہ لہروں کا سارا نظام جو ہے یہ بھی کنٹرول کی کرنا ہوتا ہے. جب لوگ مطلب جو بھی انسان اللہ کے نظام میں داخل ہو جائے اور اپنے ذہن کی طاقت کو مناسب انداز میں استعمال کرنا سیکھ جائے، اب وہ کیسے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اختیار بخشا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو اپنا نائب ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو اور کائنات کے انتظامی امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشے ہوئے اختیارات سے چلاتا ہے. اب ان انتظامی امور کو اور تخلیقی کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیقی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اور حاکمانہ اختیارات سے بھی نوازا ہے، تاکہ نیابت اور خلافت کے تقاضے پورے ہو سکیں. علماء باطن جو ہیں، جو اب باطن کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مشاہداتی تجربات کی روشنی پہ یہ بتایا ہے کہ کائنات جو ہے یہ مسلسل تخلیق ہو رہی ہے، نہ صرف ہر لحظہ بن رہی ہے بلکہ ایوالو کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. اس میں ہر سیکنڈ، ہر آن، ہر لمحہ نئے نئے سیارے بنتے ہیں اور پرانے سیارے ٹوٹ کر بکھرتے ہیں، اور پہلے جو سیارے موجود ہیں ان کے لیے فیڈ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے سٹور ہاؤسز کا کام کرتے ہیں، ان کی انرجی ان ستاروں کو فیڈ کرتی ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جب خالق کائنات کوئی نئی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے نائبین کو بتا دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی مخلوق ہو، پھر اس کے لیے اس قسم کا سیارہ بنا دیا جائے. وہ جو اللہ کے نائبین کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو پھر نائبین جو ہے وہ اس کے مطابق، ان ڈائریکٹیوز، ان انسٹرکشنز کے مطابق موجودات کی زندگی کے اسباب اور وسائل، شکل و صورت، پھر حتیٰ کہ ان کی حرکت اور سکون کی طرزیں معین کر کے ان کی منظوری کے لیے وہ پورا PC1 جو ہے وہ خالق کائنات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ڈائریکٹرز کی روشنی میں اس کی یہ عملی شکل یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اگر قبول کر لیتے ہیں اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، اور تخلیق جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. اب تخلیق کو وجود میں لانے کے بعد، یعنی یہ ایک شعبہ ہو گیا، پھر اس کو وجود میں لانے کے بعد پھر اس کا مینج کرنا ہوتا ہے، اس کے انتظامی امور چلانے ہوتے ہیں. کارخانہ بن گیا تو اب اس کو لگاتار چلانا ہے، پروڈکشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سپلائی لائن بحال رکھیں گے، ڈیلی مزدور بھی کام کریں گے.
اسی طرح انتظامی امور چلانے والے پھر بے شمار افراد کے ذمہ لگ جاتی ہے وہ بات، وہ اپنے اپنے فرائض کی بجا آوری میں جت جاتے ہیں۔ اس پورے نظام کو اور اس کے متعلق تمام شعبوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کائناتی ایڈمنسٹریشن کہا جائے گا، کاسمک ایڈمنسٹریشن یا تکوین۔ جس طرح دنیاوی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے، اسی طرح بے شمار لوگ اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے ذمے لگے کاموں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات میں بھی مختلف شعبے کام کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر شعبہ اپنا ایک سربراہ رکھتا ہے، اسی طرح کائناتی شعبے میں بھی اپنے اپنے شعبے کے سربراہ ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی سربراہی میں کام کرتے ہیں۔ اچھا کام کرنے والوں کی باقاعدہ ترقیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی جگہ لینے کو نئی بھرتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک مستقل، ہم لوگ محض اپنے ثواب اور عذاب کمانے کے چکر سے نکلیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارا رول جو ہے وہ اس کائناتی نظام میں بھی کہیں ہے کچھ، لیکن ہم بس اپنے ہی اس میں پڑے رہتے ہیں تو وہاں محدود ہو جاتے ہیں سارا نظام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کائناتی نظام چلانے کا، جیسے فوج ایک نظام بھرتی کرتی رہتی ہے مختلف لوگوں کے، مطلب انہوں نے سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، اپنا ایگزام دیتے ہیں، بھرتی کے لیے نام رجسٹر کراتے ہیں، پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ فوج میں ایک بھرتیوں کا نظام ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر وہ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، پھر وہ فوج میں ان کو رینک مل جاتا ہے، وہ اپنے اپنے شعبے کے اپنے اپنے یونٹ کے لوگوں کے انچارج بن جاتے ہیں، پھر لیفٹیننٹ بن جاتے ہیں، تو پھر کیپٹن بن جاتے ہیں، تو میجر بن جاتے ہیں۔ وہ کرتے کرتے کرنل اور بریگیڈیئر اور جنرل، اور پھر اس طرح سے یہ ایک نظام پورا کا، یہ تکوینی نظام جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھرتیوں کا شعبہ بھی تو ہے نا، تو وہ انبیاء کرام آتے ہیں، وہ رشد و ہدایت کے جتنے بھی نظام ہیں وہ اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بات پہ راغب کرتے ہیں کہ بھی اللہ کی بات مانو۔ تو جو پھر اللہ کی بات ماننے والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ان کی فردر ٹریننگ کی جاتی ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام نے یہی نظام قائم کیا۔ اب ایک نظام ہے مسجد اور ممبر سے خطبوں کا، یا محراب و ممبر کا نظام ہے، اور دوسرا نظام جو کہ پھر تھوڑا سا باطنی تربیت سے ریلیٹڈ ہے، اسے صفا، اصحاب صفا جو تھے، وہ جو حضور علیہ السلام نے ان کی اسپیشل ٹریننگ تھی ان کی، اب ان کو حضور ڈیلی صبح لیکچر دیتے تھے، ان کو کھانے پینے پہ، سونے جاگنے پہ کنٹرول کرنا سکھاتے تھے، تو وہ وہاں رہتے تھے۔ تو وہ جو علوم انہوں نے سیکھے، اب عجیب بات ہے کہ احادیث کی کتب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ان لیکچرز کا جو حضور صبح ان کو دیتے ہوں گے، یا ان کو ان کے کردار کی اور ان کی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے ان کو جو باتیں، یا ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے جو باتیں حضور بتاتے تھے۔ تو یہ جو دوسرا نظام چلا، اس کو پھر بعد میں خانقاہی نظام کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ کہ جب انسان وہ باتیں سیکھتا ہے تو ایک طرف تو اس کی شخصیت اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو جب شخصیت اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے تو دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کا ایسا ذہن بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے تخلیقی اور تکوینی نظام کو سمجھنے کا اہل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو بندہ جس نظام کو سمجھتا ہوگا، پھر اس میں شوق رکھتا ہوگا، تبھی تو وہ
فوج میں شامل ہو سکتا ہے، فتاتون افواجا. اب وہ ہم نے صرف اسے گروہ کی حد تک لیا، لیکن یہ گروہ نہیں ہے، یہ اصل میں پورا ایک نظام چلانے کے لیے گروہ در گروہ، شعبہ در شعبہ پورے کنٹیجنٹس ہوتے ہیں. اب اسی کی فردر وضاحت کرتے ہوئے مرشد کریم نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق اور تشکیل جو ہے یہ 4 شعبوں پر ہے. اب پہلا شعبہ جہاں کائنات کی موجودگی میں وسائل کو کہیں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی وہاں تو بس کن کہا اور کام ہو گیا، لیکن کن کہنے سے پہلے بہت کام کرنا پڑتا ہے، پروگرام بنتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. جب وہ فائنل ہو جاتا ہے تب اس کو کن کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلا تو وہ شعبہ ہے جہاں وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وسائل کے بغیر ہے وہ درجہ. دوسرے شعبوں میں کہ یہ جو عالم میں موجودات ہے اس کی شکل و صورت، حرکت و سکون کی طرزیں، اور پھر اس کی زندگی کے سارے مراحل کا طے ہونا، پھر ان کا آغاز ہونا اور ان کو وسائل کے ساتھ لنک اپ کیا جانا، یہ سارے شعبے پھر اس میں آ جاتے ہیں. یہ جو 4 شعبوں کا تذکرہ ہے وہ اصل میں انہی کی حوالے سے بات ہے. اب یہ بات بار بار آپ کو بتائی جا رہی ہے، قرآن نے بھی بار بار کہی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کائنات میں جو بھی شے موجود ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں رخ مل کر ہی کسی شے کی ماہیت یا کوئی فعل بنتے ہیں. یعنی شے کی ماہیت بھی 2 رخوں کی پابند ہے. کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی 2 رخوں سے مل کر بنتا ہے یا سر انجام پاتا ہے. اب ان دونوں رخوں کے بغیر کوئی قالب مکمل نہیں ہوتا. قالب کہتے ہیں وجود کو، جسم کو، جس میں کوئی چیز منقلب ہو جائے، یہ برتن جو ہوگا یا مرئی جسم ہو. اب یہ جتنی موجودات ہیں خواہ وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، اب مرئی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں اور غیر مرئی وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جیسے بجلی کا کرنٹ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اسی طرح جیسے فرشتے نہیں نظر آتے، جنات نہیں نظر آتے، تو یہ سب غیر مرئی موجودات ہیں. اب ان غیر مرئی، ان مرئی میں بہت لطیف چیزیں جو ہیں وہ گیسز ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مرئی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ لطافت ہو جائے تو وہ بالکل ہی آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی، لیکن چیز موجود رہتی ہے. تو یہ جو غیر مرئی اور مرئی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ گویا 2 رخ ہے، ایک ہر چیز کا ایک مرئی رخ ہے اور ایک غیر مرئی رخ ہے. اب جیسے اب ظاہر نظر آتا ہے تو باطن نہیں نظر آتا، تو باطن کو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے وہ غیر مرئی رخ ہو گیا. اب اسی طرح جیسا یہ ہمارے گوشت پوست کا جسم ہے، اس کے اوپر ایک روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہے. اب یہ روشنیوں کا بنا ہوا آدمی جو ہے یہ غیر مرئی ہوتا ہے، اور گوشت پوست کا جسم اس کی نسبت بہت ٹھوس ہوتا ہے. اچھا، جس طرح یہ مرئی وجود کے 2 رخ ہیں، اسی طرح یہ غیر مرئی جسم کے بھی 2 رخ ہیں. یعنی ایک رخ اگر روشنیوں کا بنا ہوا ہے تو دوسرا رخ نور کا بنا ہوا ہے. اب یہ جو نورانی جسم ہے اس کی اساس اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں. یہ اللہ کی صفات اور تجلیات سے ایک جسم بنتا ہے جس کو ہم نورانی جسم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ روشنیوں کا جسم آ جاتا ہے، پھر رنگوں کا جسم ہے، پھر اس کے بعد یہ ہمارا مادی جسم ہے. تو یہ چونکہ تخلیقی قوانین میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے خواہ وہ مرئی ہو یا غیر مرئی کہ وہ شکل و صورت کے بغیر ہو. ہر چیز کی شکل و صورت ضرور ہوگی.
اب ہماری یہ جسمانی آنکھیں جو ہیں، یہ مادی آنکھیں جو ہیں، وہ شکل و صورت یا اس غیر مرئی وجود کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن روح کی آنکھ جو ہے وہ اس مرئی کے ساتھ ساتھ غیر مرئی وجود کو بھی دیکھتی ہے، اور اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح ہماری یہ مادی آنکھیں کسی جسمانی وجود کو یا مادی قالب کو دیکھتی اور محسوس کرتی. اچھا، جس طرح یہ ہمارے مرئی جسم میں خد و خال ہوتے ہیں، نقش و نگار ہوتے ہیں، اسی طرح غیر مرئی جسم میں بھی خد و خال ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی موجودگی پہلے درجے پہ یعنی کہ ہیولے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جسمانی خد و خال میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ جو روشنیوں کا جسم ہے یہ اصل میں ایک ہیولے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر وہ اپنا مظاہرہ جسمانی خد و خال کی صورت میں کرتا ہے. یہ جب تک شکل و صورت ہیولے کی حالت میں ہوتی ہے یا ہیولے کی سطح پہ ہوتی ہے یا ہیولے کے اندر موجود ہوتی ہے، اس وقت تک اسے اکہری لہر کہیں گے. یعنی سارے وجود تو لہروں سے بنا ہے نا. اب یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سارا جو آپ کے غیر مرئی وجود ہے یہ لہروں سے ہی بنا ہے، لیکن کیسی لہروں سے؟ اکہری لہروں سے. اور یہ جو غیر مرئی وجود یعنی اکہری لہروں سے بنا ہوا وجود جب مادی جسم کی صورت میں اپنا مظاہرہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لہریں دوہری ہو جاتی ہیں. اب اس کی مثال لیں. آپ نے وہ پردے دیکھے ہوں گے جو بیڈ سے بنتے ہیں اور تاروں کی صورت میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پردے جو دروازے میں لٹکے ہوئے اوپر سے نیچے کو، اگر آپ انہیں اکٹھا کر دیں تو ان کے اوپر اگر بیڈ سے کوئی تصویر بنی ہو یا کوئی خد و خال کسی گل بوٹے کے ظاہر کیے گئے ہوں تو وہ نظر آتے رہتے ہیں. پھیلا دیں تو وہ پھیل جاتے ہیں. یہ نوٹ کیا کبھی؟ تو اسی طرح یہ جو وہ اجسام یا وہ مخلوقات جو اکہرے لہروں سے بنی ہیں، جیسے یہ فرشتے اور جیسے یہ جنات، یہ اکہری لہروں کے بنے ہوئے ہیں. لیکن جب یہ اسی لیے وہ اپنا سائز جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں یا بڑا کر لیتے ہیں. لیکن یہ جب لہریں مرکب ہو جاتی ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑے کے تانے میں بانا بن دیا جائے، یعنی کراس. دیکھیں نا، آپ اپنے کسی بھی کپڑے کو دیکھیں تو اس میں دو تار چلتے ہیں، ایک ورٹیکل اوپر سے نیچے کو اور ایک دائیں سے بائیں کو. یہ جو اکہری لہروں میں خد و خال پیدا ہوتے ہیں اسی کو جیسا میں نے عرض کیا کہ جنات کی یعنی اس مخلوق کا نام ہے جنات، کیونکہ وہ اکہری لہریں ہوتی ہیں، عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی. لیکن جب یہ لہریں دوہری ہو جاتی ہیں یعنی کپڑے کے تانے بانے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو خد و خال اور نقش و نگار اگر اس میں بنائے جائیں تو ایسی مخلوق کو ہم انسان اور انسان کی دنیا کہتے ہیں، یا اسی کا نام نوع آدم ہے. اور یہ بات بار بار مطلب کہنے کی تو نہیں ہے، لیکن چلیں عرض کر دیتا ہوں کہ اکہری حرکت کی لہر جو ہے وہ فرشتوں اور جنات کی دنیا ہے، اور مرکب یا دوہری لہروں کی دنیا جو ہے یہ انسان اور انسان کی دنیا ہے. یہ جو ہماری سارے ظاہر انسان کو ضرورت جو ہے وہ اس کی دنیا کی ہے، مادی وجود کے لیے مادی دنیا چاہیے، تو وہ اس کے ارد گرد کی ساری دنیا جو ہے یہ بھی مادی ڈھانچہ ہے. لیکن یہ سارا ماورائی نظام جتنا بھی ہے، یہ جو مظاہراتی دنیا اور یہ جو ماورائی دنیا ہے، یہ سب کا سب لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے. اب
اس کی ایک اور مثال جو حضور مرشد کریم نے دی ہے اس کتاب میں، وہ یہ کہ جیسے قالین بنتے ہیں، قالین پہ آپ شعر بن دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، وہ تاریں ہوتی ہیں اوپر سے لمبے رخ، اس میں وہ اون سے گانٹھے لگاتے جاتے ہیں، وہ نقش و نگار کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں شعر بنا ہوا ہے۔ غور کریں ذرا، کیونکہ اس کے سارے خد و خال شعر جیسے ہوتے ہیں، لیکن اب غور کریں کہ دھاگا اور اون کو ہوتے ہوئے بھی ہم اسے نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ خد و خال دیکھ رہے ہیں جن سے شعر کا تاثر ابھر رہا ہے۔ یعنی آنکھ جو ہے وہ قالین کے تانے بانے اور اون دھاگے کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا احساس کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اسی طرح کائناتی نظام بھی سارا لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے، اور انسانی وجود کی تخلیق میں یہ لہریں اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح کپڑے میں دھاگے کے تار اور اس کا تانا بانا کرتے۔ اب ایک تار جیسے طول میں یا لمبے رخ اور دوسرا چوڑائی میں، تو ایک دوسرے کو کراس کرتا ہوا، چھوتا ہوا آپس میں باندھ دیتا ہے، یکجان کر دیتا ہے۔ یہ دونوں دھاگے، یعنی یہ دونوں لہریں جو کراس چل رہی ہیں، جو ورٹیکل ہے اور جو ہاریزونٹل ہو گئی، وہ اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ اب اسی طرح مطلب انسان کی دنیا روشنی کے ان تاروں، یعنی کہ روشنی کی لہروں سے بنی ہوئی ہے، اور یہ ساری لہریں زندگی کی ساری حرکات اور سکنات، یعنی جہاں ہم رک جاتے ہیں یا جہاں ہم چل پڑتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں کہیں رکتے ہیں، سانس لیتے ہیں پھر روکتے ہیں، یہ حرکت ہوئی، سانس اندر لینا پھر رکتا ہے، یہ ساکن ہونا، سکنات، حرکات و سکنات جہاں ہم رکتے ہیں، یہ سب لہروں کے اوپر قائم ہے۔ اور ان لہروں کی جو طوالت ہے، ان کی جو ویو لینتھ ہے، ان کی جو لمبائی ہے، وہ خاصیتوں کے مناسبت سے معین کی گئی ہے، اور وہ تعین جو ہے وہ مخصوص صفات کی وجہ سے ہے جس کا اس لہر نے اظہار کرنا ہے۔ یہ جو صفات ہے اس کا اظہار ان لہروں کی مخصوص طوالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہر لہر کی لمبائی ہوتی ہے، یا اس کی ایک طوالت ہوتی ہے، یا اس میں ایک ویو لینتھ ہوتی ہے۔ یہ جو ویو لینتھ کی طوالت ہے، یہ اصل میں اس چیز کے خاصیتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو گراف کی بات ہے اس کو واپس لے لیں کہ گراف پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، تو وہ خانوں کو ہم جو پینسل سے لکیر کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی لمبائی کو، اس کی لینتھ کو یا اس کی حد بندی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان خانوں کو، یس یا نو؟ اگر ہم اس خانوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر انسانی چہرے کے خد و خال بنائیں، کیا ہوگا کہ گراف کے خانے جن لکیروں سے بن رہے ہیں اور ان کے اوپر پینسل چلاتے جائیں تو تصویر کے نیچے دب جائیں گے وہ خانے، یا اس کے اندر گھیرے میں آ جائیں گے اس کی آؤٹ لائن کے۔ تو یہ جو لکیروں کو، یعنی جو خانوں کی لکیریں ہیں، وہ جو چکور لکیریں ہیں، یعنی کہ وہ خانے جو بنا رہی ہیں وہ لکیریں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ظاہر تصویر کی اصل کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح روشنیوں کی لہریں جو ہیں، یہ تمام مادی اجسام میں اصل کا کام دیتی ہیں، اور یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں، یہ چھوٹی کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری لہروں سے بن رہی ہیں، ٹھیک ہے،
اور لہروں کا نظام جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ گراف کے اوپر جب آپ پینسل سے لکیر لگاتے ہیں تو جتنے بھی خانے اس تصویر کے اندر آ جاتے ہیں، اس آؤٹ لائن کے اندر آ جاتے ہیں، وہ اس انسانی چہرے کی جو گراف کے اوپر بن رہا ہے اس کی اصل کہلاتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ جو روشنیوں کی لہریں ہیں یہ تمام مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام کرتی ہیں۔ اب یہ لکیریں یا یہ بے رنگ شعاعیں یہ چھوٹی بڑی حرکتیں ہیں، حرکات ہیں، کیونکہ لہر کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے۔ تو اس کا جتنا زیادہ کہیں اجتماع ہوتا ہے، یہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، تو اتنی ہی اور پھر اسی طرز کی ٹھوس حسیات ترتیب پاتی ہیں، یعنی سینسز وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ لہروں کا اجتماع جو ہے یہ ہماری حسیات کو ترتیب دیتا چلا جاتا ہے، اور انہی کی اجتماعیت سے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ رنگ اور کشش کی طرزیں بنتی ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو یہ سارا نظام اس طرح سے بتایا جائے، پتہ ہو، تاکہ آپ کا شوق اگر بنے اور آپ اللہ کے کائناتی نظام میں کام کرنے کے اہل ہونا چاہیں تو یہ سارے علوم سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ صرف تعارفی گفتگو ہے کہ یہ ایک ایک چیز کس طرح سے بنتی ہے، اس کے پیچھے روشنیوں کا کیا نظام ہوتا ہے، وہ لہریں کہاں سے آ رہی ہیں، وہ لہروں کا چھوٹا بڑا ہونا کیا ہے، یہ ساری یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ایک طرف ان لہروں کی اجتماعیت سے رنگ اور کشش کی طرزیں بنتی ہیں، اور پھر انہی لہروں کی حرکات میں آگے گردشیں ہیں، گردش کرتی ہیں، گھومتی ہیں، ان کے گھماؤ سے وقفے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایک دائرہ یہ مکمل کرے گی تو گویا ہم اس کو اپنے ذہن میں ایک یونٹ ٹائم تصور کرتے ہیں، اور یہ وقفے جو ہیں پھر انہی کی اجتماعیت ایک طرف مکانیت بنتی ہے اور دوسری طرف ان لکیروں کی گردش جو ہے اسی کو زمانیت کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سارا نظام جب کہا جاتا ہے کہ یہ لکیروں پہ یا لہروں پہ اور قائم ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کس قدر زیادہ انہماک اور تفکر کر کے ان باتوں کو سمجھیں۔ دوسری بات جو حضور مرشد کریم نے فرمائی ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنے رنگ روپ ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی نوعیں ہیں، اور پھر آگے ہر نوع کے جتنے افراد ہیں، ہر ایک کے لیے ایک مخصوص طول حرکت متعین ہے، یعنی مقداروں کا تعین ہوا ہے۔ انہی حرکات کی مخصوص آمیزش، یعنی ان کا آگے کمبینیشن کے جو فارمولے ہیں وہ کسی نوع کے فرد کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر لہریں مرکب ہیں، یعنی لہریں تانے اور بانے کی شکل میں متحرک ہیں، تو پھر یہ مرکب لہروں کے گراف کے اوپر بننے والے نقش و نگار انسان اور انسان کی دنیا، لیکن مفرد لہروں کے اوپر بننے والی تصویریں وہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کہلاتی ہیں۔ حرکت جو ہوتی ہے یہ محض ایک حص ہے۔ حسیات کیا ہیں؟ یہ ایک حرکت ہے۔ اسی حرکت کا نام روشنی ہے، اسی حرکت کا نام نور ہے۔ نور میں بھی تو لہر ہے نا۔ خیال کیا ہے؟ یہ بھی ایک حرکت ہے جس میں کچھ اطلاعات ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں۔ تو یہ حسیات جو ہیں یہ حرکت ہے۔ حتیٰ کہ انسانی ذات کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ ڈیفائن کیا کہ ذات انسانی ایک ایسی لاشمار حرکات کا مجموعہ ہے جو آگے بے شمار حرکتوں کو جنم دیتی ہے۔ ذرا دیکھیں کیا ڈیفینیشن ہے۔ اب چونکہ حرکت محض ایک حص ہے، حرکت ایک حص ہے، اور قانون تخلیق کے مطابق اس کے بھی دو رخ ہیں۔ اب ایک رخ ظاہری اور خارجی سمت میں کام کرتا ہے، دوسرا رخ داخلی سمت میں کام کرتا ہے۔
اب یہ سمجھیں کہ روشنی کی تاروں کے تانے بانے سے بنی ہوئی ایک چادر ہے. روشنی کی تاروں سے بنی ہوئی ایک چادر کو تصور کریں. اب اس چادر کے اوپر نقش و نگار کے ساتھ ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اب اس تصویر کے گویا دو رخ ہو گئے کہ نہیں؟ ایک رخ خود تصویر ہے اور دوسرا رخ وہ بساط ہے جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے. اب ایک رخ تصویر کا اپنا ذاتی احساس ہے، یعنی اس کی ایک ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں، اور دوسرا اس بساط کا احساس ہے جس پر تصویر بنی ہوئی ہے. یعنی ہر تصویر کو ایک تو یہ احساس ہے کہ میں ہوں، دوسرا اسے یہ احساس ہے کہ میں کینوس پہ ہوں، میں پتھر پہ بنی ہوں یا میں روشنیوں میں بنی ہوئی ہوں. یہ حص کے گویا دو رخ ہو گئے. ایک یہ کہ آدمی محسوس کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں، میری کوئی اصل ہے. یعنی ایک بات یہ کہ میں ہوں اور دوسری بات یہ کہ میری کوئی اصل ہے، میں بے اصل نہیں ہوں. میں یہاں کا مسل بھی کہہ دیتے ہیں نا یہ بے اصل نہیں ہوں. کوئی نہ کوئی ہر انسان کی اصل ہے. اب یہ جو اسی میں یہ جو اصل چیز کو جاننا ہے، وہ لہر کا وہ رخ جس میں ہماری اصل ہے، جو اصل سے جڑی ہوئی ہے لہر. یہ زمانیت اور مکانیت کا راز جاننے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے. اب اس کو جاننے کے لیے ایک یہ کہ نیچے سے اوپر کی سمت سفر کریں یا نزولی حرکات و سکنات سے سعودی حرکات و سکنات میں داخل ہوں. تو یہ زیادہ آسان ہے کہ سعودی حرکات و سکنات سے نزولی حرکات و سکنات کو سمجھا جائے. کیا مطلب ہوا کہ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو یہ سعودی حرکت ہے، لیکن جب ہم سانس باہر نکالتے تو یہ نزولی حرکت ہے. یعنی کہ جب آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں، یہ خیال کی لہر اگر اللہ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے تو یہ سعودی حرکت ہو گئی خیال کی. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیال آ رہا ہے یا کوئی بات محسوس ہو رہی تو پھر وہ نزول سمجھ میں آئے گا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات کہی گئی ہے، ذرا جملہ پیچیدہ تھا، میں نے آسان کوشش کی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ سعودی حرکت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچیں، اور نزولی حرکت یہ کہ اللہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی حوالے سے کچھ اطلاعات فراہم کر رہا ہے. یہ نظریہ رنگ و نور جو ہے، اس کے مطابق اندر کی آنکھ دیکھتی ہے. یعنی اگر آپ اس نظریے کو سمجھ گئے اور پھر اگر آپ کی آنکھ پہ اس کا وہ شیشے چڑھ گئے یا اینک پہن لی آپ نے اس کی، تو آپ دیکھیں گے کہ عالم ارواح میں کائنات کی موجودگی اس طرح سے کہ وہ نہ احساس کی درجہ بندی ہے، نہ نگاہ ہے، نہ آپس میں تعارف کا کوئی ذریعہ ہے. یعنی وہاں صرف چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ ایک بالکل سٹیٹک، جیسے ایک نقشہ بنا رہے ہوں تو اس پہ آپ نے یہاں اچھا یہ بندہ، یہاں پہ اتنے لوگ، یہاں پہ اتنے لوگ بنا دیا، ایک خاکہ بنا دیا، خاکہ. تو یہ خاکے کی حالت ہوتی ہے، اس لیے وہاں یہ درجہ بندیاں اور یہ وہ آپس میں لین دین تعلقات نہیں ہوتے. پھر جب وہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں حرکت پیدا ہو تو اس کو کن کہا، تو اس میں سماعت پیدا ہوئی، بصارت پیدا ہوئی، پھر قوت گویائی کی حس منتقل ہوئی. اب یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے کہا کن، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، یعنی کن کہنے پہ وہ روح وجود میں آ گئی، لیکن وہ ان کو بس احساس تھا کہ ہم ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں پتا. تو جب اللہ نے کہا الستو بربکم تو ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی. ان کی آواز کی یہ لہریں، اللہ کی آواز کی یہ لہریں یا اللہ کے کلام کی یہ لہریں
جب ان کی روحوں کے اندر داخل ہوئی تو ان کے اندر سماعت متحرک ہو گئی. پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کہا گیا ہے, کس نے پکارا ہے, تو وہ تجسس نے ان کی بصارت کھول دی. اب انہوں نے دیکھا, سمجھا, تولا, اور پھر قوت گویائی عطا ہوئی. دیکھیں, سماعت ملی, پھر بصارت ملی, پھر قوت گویائی ملی. اگر آپ غور کریں ذرا سا تو ہر بچہ کیا انہی منزلوں سے نہیں گزرتا؟ تو جب تک کائنات اور افراد کائنات کو ڈائمینشنز منتقل نہیں ہوتی. وہ عرض کر رہا تھا کہ عالم میں ارواح کیا ہے کہ جب یہ کائنات کی موجودگی کو ہم عالم میں ارواح میں امیجن کریں تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ ایسے جیسے کہ ایک خاکہ بناؤ, نقشہ سا بناؤ. ابھی نقشے میں وہاں پہ یہ بات مخلوق جو بھی نظر آ رہی ہے اس کو صرف یہ احساس ہے کہ ہاں جی ہم ہیں. پھر اللہ نے ان کو ان کے اندر جو صلاحیتیں ان کو حرکت دینے کے لیے کیا کہا؟ الستو بربکم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الستو بربکم فرمایا تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے کلام یا اللہ کی آواز جب روحوں کی اندر گئی تو اس نے سماعت کو ایکٹیویٹ کیا. سماعت سے کیا مراد ہے؟ سننے کی حس نے. جب سننے کی حس متحرک ہوئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے سنا کہ کسی نے پکارا ہے. تو کیا پکارا ہے اس کو سمجھا. پھر جاننے کے لیے کہ بھی کون بول رہا ہے تو تجسس نے ان کے اندر اتنی وہ پیدا کر دی کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں, یعنی بصارت نے کام شروع کر دیا. پھر انہوں نے دیکھا, پھر تولا, پھر سمجھا, اور پھر کیا ہوا؟ اقرار کیا, بلا, جی ہاں, یعنی قوت گویائی. دیکھیں, پہلے سماعت, پھر بصارت, پھر قوت گویائی کی حس منتقل ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے یہاں دیکھیں, ہر بچہ کیا یہ 3 منزلوں سے مرحلوں سے نہیں گزرتا؟ پہلے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف سنتا ہے, سن سکتا ہے. آواز اخبار کی وہ اس کے قریب اخبار ایسے پلٹے نا صفحے کاغذ کے, تو اس سے بھی بدک جاتا ہے. پھر رفتہ رفتہ اس کی نظر ٹھہرنے لگتی ہے, وہ چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. پھر اس کی غوں غاں شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ قوت گویائی کی حس درجہ بدرجہ منتقل ہوتی ہے. جب تک افراد کائنات کو ڈائمینشنز منتقل نہیں ہوتے اس وقت تک زمان و مکان بھی موجود نہیں ہوتے. عالم ارواح میں صرف شے کا وجود ہے, اس کے اندر حرکت نہیں ہے. لیکن جب کائنات میں یہ ڈائمینشنز بن گئے, ابعاد بن گئے, یا یوں کہیے یہ ابعاد بن گئے, یہ سمجھ نہیں آتا, تو اب یوں سمجھیں کہ جب اس میں سماعت اور بصارت کے نقوش منتقل ہو گئے تو کیا ہوا؟ کائنات میں حرکت پیدا ہو گئی, اور اس حرکت سے ہی زمان و مکان وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے سارا نظام.